میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی کاوشیں ترقی دین کی جانب ایک اور کامیاب قدم۔ بیلا بلوچستان پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت مسجد کا افتتاح، سنتوں کی بہاریں، عاشقان رسول کا خوشی کا اظہار، باجماعت نماز، امت کی خیرخواہی کے لیے خصوصی دعا۔ فیضان مدینہ کراچی میں 3 دسمبر 2025 کو فیضان نماز کورس منعقد کیا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نماز کے فرائض و شرائط اور دیگر مسائل کے بارے میں بتایا۔ 5 دسمبر کو ڈیفنس فیز 7 کراچی سندھ پاکستان کی مسجد میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا۔ دعوت اسلامی کی جانب سے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات کا سلسلہ جاری و ساری۔ FGRF کے تحت خیرخواہی کرتے ہوئے کھانے کے پارسلز تقسیم کیے گئے۔ غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول کی ضرورت کے پیش نظر لکڑیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے سنوائیں گے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، جب غسل میت کے وقت نماز کا وقت کم رہ گیا اور اپنے کپڑوں سے متعلق شک ہو کہ نجاست نہ لگ گئی ہو تو کیا اسی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی؟ شک سے تو کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، ہاں اگر یقین ہے کہ اتنی نجاست لگی ہوئی ہے جس سے نماز نہیں ہوتی تو پھر وہ کپڑے بدلنے ہوں گے، اور اگر نماز نہیں ہوتی لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اتنی نجاست ہے تو جب بھی مطلب ہے کہ بدل کر نماز پڑھے، اور اس سے بھی کم ہے تب بھی بدل کر پڑھے تو اچھا ہے۔ کہ سنت یہی ہے کہ کپڑے بالکل پاک ہوں، معمولی نجاست بھی اس پر نہ ہو۔ اگر وقت جا رہا ہے ممکن نہیں ہے بدلنا، اگر بدلیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اب یہ کہ نماز پڑھ لے ان ناپاک کپڑوں میں، لیکن بعد میں پاک کپڑے پہن کر نماز دوبارہ پڑھ لے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بنگلہ دیش سے بتاتے چلیں، جہاں گزشتہ دنوں ماہ نومبر اور مختلف ایام میں بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے سیشنز میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں مختلف ایام میں بنگلہ دیش کے شہروں پنچ گڑھ، نارسنگدی، گوپال گنج، ڈھاکہ، رنگا ماٹی اور میرپور کوشتیہ میں قائم اسکولز اور یونیورسٹیز اور مختلف تعلیمی اداروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور نیکی کی دعوت پیش کی، جبکہ عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور اس کی بدولت سنتوں کی ترویج و اشاعت کرنے، خود بھی نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے اور دیگر اسٹوڈنٹس میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ شرکاء نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی کو دعاؤں سے نوازا۔ سیشنز کے اختتام پر مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی کاوشیں ترقی دین کی جانب ایک اور قدم۔ بیلا بلوچستان پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت مسجد کا افتتاح، سنتوں کی بہاریں، عاشقان رسول کی جانب سے خوشی کا اظہار، باجماعت نماز اور امت کی خیرخواہی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ جھانزے بتاری کی رپورٹ۔
بیلا بلوچستان پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت 5 دسمبر جمعۃ المبارک کے مبارک دن پر دعوت اسلامی کے تحت جامع مسجد فیضان محمدی کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں مقامی شخصیات، صحافیوں، مقامی عاشقان رسول، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، نگران تحصیل مشاورت بیلا، جامعۃ المدینہ کے صوبائی ذمہ دار اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ نماز جمعہ سے قبل مدرسۃ المدینہ گرلز کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے نیک اعمال، آخرت کی تیاری اور مسجد بنانے اور اس کی تعمیرات میں حصہ ملانے کی برکات کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر نگران تحصیل مشاورت بیلا نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور شرکاء کو بھی دین کی خدمت کرنے، علم دین حاصل کرنے، مسجد کو آباد رکھنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ ہم دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ مسجد تعمیر کیا۔ ہم لوگوں کا دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا اور جتنا بھی ہو سکے گا ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے نگران تحصیل مشاورت بیلا نے مدنی خبروں کو بتایا، علاقے والے اس مسجد کو آباد بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور بارہ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں مسجد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی، جس کے بعد دعا کی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کورسز کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 3 دسمبر 2025 کو مدنی چینل انگلش ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کے لیے فیضان نماز کورس منعقد کیا گیا۔ کورس میں مبلغ دعوت اسلامی نے نماز کے فرائض و شرائط و دیگر مسائل کے بارے میں بتایا۔ مزید احوال آصف اسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات اپنی مثال آپ ہیں۔ ہر شعبے کا مقصد کہ اس کے ذریعے لوگوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ انہی میں سے ایک شعبہ مدنی کورسز بھی ہے، جو وقتاً فوقتاً عاشقان رسول کو فرض علوم پر مشتمل مختلف کورسز کرواتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں 3 دسمبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی میں مدنی چینل انگلش ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کے لیے فیضان نماز کورس منعقد کیا گیا۔ معلم کورس نے شرکاء کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے مفسدات و مکروہات بتائے۔ کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں کا کہنا تھا، الحمدللہ فیضان نماز کورس کرنے سے نماز کی درستگی ہوئی، جبکہ وضو، غسل کے بارے میں بھی سیکھنے کو ملا۔ میڈیا ہاؤسز ہیں یا دیگر انڈسٹریز وغیرہ ہیں، فیکٹریز وغیرہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کورس ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر منعقد کروائیں، تاکہ جو لوگ ان کے پاس کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی تعداد وہاں پہ کام کرنے کے لیے آتی ہے، تو وہ بھی اپنی نماز صحیح کر سکیں اور اپنے دین کے مسائل سیکھ سکیں۔ نماز کورس تھا، اس میں ماشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مدنی چینل کی جو ٹیم ہے وہ اس طریقے کے کورسز اور لے کر آئے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے مختلف کورسز میں حصہ لیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ دین کی تعلیمات سیکھیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مختلف شہروں میں اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 دسمبر 2025 کو ناروال پنجاب پاکستان کے مختلف مقامات پر بھی اوراق مقدسہ کے تحت نئے باکسز لگائے گئے اور آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر ناروال میں 3 دسمبر 2025 کو شعبہ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کے تحفظ اور شعبے کے دینی کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے ایک آگاہی مہم چلائی گئی، جس میں شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے ڈویژن ذمہ دار کے ہمراہ مختلف مارکیٹوں میں عاشقان رسول سے ملاقاتیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے لگائے جانے والے باکسز کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے اس نیک عمل میں ساتھ دینے، مقدس اوراق کو باکسز میں ڈالنے کی ترغیب دلائی۔ نیز شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے صوبائی ذمہ دار نے شعبے کے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مختلف مقامات پر اوراق مقدسہ کے لیے نئے باکسز لگائے اور پہلے سے لگے ہوئے باکسز سے مقدس اوراق نکال کر ان کو محفوظ بنانے کے لیے کارخانے کی جانب روانہ کروائے، جبکہ فیضان مدینہ ناروال کے باہر لگے ہوئے ڈرم کو بھی خالی کیا گیا۔ 5 دسمبر 2025 کو ڈیفنس فیز 7 کراچی سندھ پاکستان میں قائم ایک مسجد میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ نیز فیضان اسلام مسجد کے مؤذن محمد اویس اتاری کی عیادت کا سلسلہ بھی ہوا۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان اسلام مسجد میں 5 دسمبر کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول سمیت مختلف ممالک سے آئے ہوئے عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے شرکاء کو درود پاک کے فضائل و برکات بتاتے ہوئے انہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس موقع پر شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے 72 نیک
اعمال رسالے کا تعارف بھی پیش کیا اور انہیں بھی اس پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب شعبہ اصلاح اعمال کے سٹی ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ فیضان اسلام مسجد کے مؤذن محمد اویس ستاری سے ملاقات کی اور ان کی عیادت کرتے ہوئے صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 5 دسمبر 2025 کو فیضان مدینہ ڈیرہ غازی خان، گلزار مدینہ مسجد عارف والا اور فیضان مدینہ نارووال پنجاب پاکستان میں سحری و تہجد اجتماعات ہوئے، جن میں شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے علاوہ طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اجتماعات کا آغاز تہجد کی نماز، مناجات و دعا سے ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے نفل روزہ رکھنے کی سعادت پائی۔ فجر کے لیے اسلامی بھائیوں کو جگانے کا سلسلہ ہوا، تفسیر سننے سنانے اور شجرہ شریف بھی پڑھا گیا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن 29 نومبر 2025 کو ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے شیر شاہ ٹاؤن کی جامع مسجد مجیدیہ قادریہ میں فیضان مرشد ڈپارٹمنٹ کے تحت، جبکہ شعبہ کفن دفن کے تحت 1 دسمبر کو جامع مسجد فیضان قرآن کاموں کی، 4 دسمبر کو اللہ والی مسجد ملتان، 2 دسمبر کو جامع مسجد غوثیہ مجددیہ گکھر منڈی وزیر آباد اور 7 دسمبر 2025 کو جامع مسجد فیض مدینہ پھالیہ منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان میں غسل میت کورسز منعقد کیے گئے، جن میں شریک اسلامی بھائیوں کو میت کے غسل کے شرعی مسائل سے آگاہی دی گئی اور موبائل اپلیکیشن کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 3 دسمبر 2025 کو داتا گنج بخش ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں قائم جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم میں بلڈ کیمپ لگایا گیا، جہاں اسلامی بھائیوں نے خون کے عطیات جمع کروائے۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے داتا گنج بخش ٹاؤن میں قائم جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم میں 3 دسمبر 2025 کو FGRF کے تحت بلڈ کیمپ لگایا گیا، جہاں جامعۃ المدینہ کے ناظم، اساتذہ و طلبہ کرام اور مقامی عاشقان رسول نے اللہ پاک کی رضا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے فیض پانے کے لیے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا سمیت دیگر خون کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کروائے اور اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے طلبہ اساتذہ نے مل کر بلڈ دیا اور اس پہ شرکت کی۔ مجھے بھی سعادت ملی، میں نے بھی بلڈ ڈونیٹ کیا اس نیت سے کہ امیر اہل سنت کی خصوصی دعاؤں کے اندر شمولیت ہماری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑا شکر ہے کہ امیر اہل سنت کی دعاؤں کا ہم ذریعہ بن گئے۔ ایسے بچے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو بھی جہاں پر بھی دعوت اسلامی کی جو بھی دینی خدمات سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں تو آپ ضرور دعوت اسلامی کا حصہ بنیے۔ امیر اہل سنت کی دعا لینے کے لیے بلڈ دیا
آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی جہاں دعوت اسلامی کے تحت بلڈ کیمپ لگے آپ بھی تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے ضرور بلڈ دیں اور امیر علیہ سنت کی دعائیں لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں افریقہ میں سفر کرنے والے قافلوں کا احوال بتائیں آپ کو، جہاں راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کی اور سنتوں کی دھومیں مچاتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی کاموں میں مصروفیت بھی رہی۔ مزید جانیں گے دانش اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں ایسٹ افریقی ملک یوگنڈا کی ڈسٹرکٹ ایگانگا کی جامع مسجد فردوس، ساؤتھ افریقہ کی کیپٹل سٹی پریٹوریا کے فیضان اہل بیت اسلامک سینٹر اور ساؤتھ افریقہ کے دوسرے شہر کیپ ٹاؤن میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر ہوا، جہاں عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنت آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی اور علم دین کے برکات کو بھی پایا۔ دوران قافلہ ہی عاشقان رسول نے مسجد سے باہر جا کر دکان اور دیگر مقامات پر چوک درس دیا، نیز مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی۔ مختلف حلقوں کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے شرکائے قافلہ کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سمیت مختلف امور کے بارے میں معلومات دی اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا، جس پر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتیں پیش کی اور اپنے عزم کا اظہار بھی کیا۔ دوسرے موقع پر عاشقان رسول نے کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں مزارات اولیاء پر حاضری کی سعادت پائی اور ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت بھی کی۔ خبر دیں گے آپ کو غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کی، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے مختلف ایام میں کھانے کے پارسلز اور ضرورت کے پیش نظر لکڑیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی بدولت وقتاً فوقتاً فلاحی و امدادی کاموں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اسی مناسبت سے غزہ فلسطین میں بھی FGRF خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے، جبکہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے 26 نومبر 2025 کو کھانا پکانے کا سلسلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ تجهيز هذه الوجبات الساخنة للأسر النازحة والمتضررة في شمال غزة، وهي عبارة عن الرز مع اللحم۔ تبرعا كريم مؤسسة FGRF، شكرا لكم، جزاكم الله كل خير۔ اور پھر اس کھانے کو عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا، جبکہ FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ دوسری جانب 19 نومبر 2025 کو غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول کی ضرورت کے پیش نظر اور موسم سرما کے سبب FGRF نے کھانا وغیرہ پکانے اور دیگر ضروریات کے لیے فلسطینی عاشقان رسول کی عارضی رہائش گاہوں پر جا کر لکڑیاں تقسیم کی۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ اور اس کے اطراف میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 4 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے لاڑکانہ ڈویژن میں ہونے والے 8 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور گھروں میں دینی ماحول کے نفاذ کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو احسن انداز سے آگے بڑھانے کے لیے سندھ کے شہر لاڑکانہ میں 4 دسمبر کو ڈویژن سطح پر سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اطراف کے کئی علاقوں سے نگران ڈویژن مشاورت، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، نگران تحصیل مشاورت، نگران ٹاؤن مشاورت اور دیگر اسلامی بہنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیشن میں ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے علاقوں اور شعبہ جات کے تحت ہونے والے دینی کاموں اور مستقبل کے اہداف سے آگاہ کیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کے بارے میں دی جانے والی کارکردگی کا جائزہ لیا اور انہیں اس میں مزید بہتری لانے کا ذہن دیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کے فوائد بتاتے ہوئے گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے اہم نکات پر بھی رہنمائی کی۔ سیشن میں موجود نگران اور شعبہ جات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے دیے گئے اہداف اور نیکی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور آخر میں دعا و ملاقات کا سلسلہ ہوا اور اسلامی بہنوں میں رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت لاہور پاکستان میں 4 دسمبر کو ایک کورس کا انعقاد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں کو عدت و تعزیت کے مسائل بتائے گئے اور میت والے گھروں میں غلط رسومات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے ولٹن ٹاؤن میں 4 دسمبر کو عدت و تعزیت کورس کا انعقاد ہوا، جس میں قرب و جوار سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ کورس کے دوران اسلامی بہنوں کو عدت و تعزیت کے مسائل بتائے گئے اور میت پر واویلا کرنے کی وعیدیں اور صبر کرنے کے فضائل بھی سنائے گئے۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے کورس میں عدت و سوگ کے حوالے سے گھروں میں پائی جانے والی غلط رسومات پر رہنمائی کی۔ اسلامی بہنوں نے کورس کے عنوانات اور ان پر ملنے والی رہنمائی کو سراہتے ہوئے اس طرح کے مزید سیشنز کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔
موسم سرما کے آتے ہی جسم کا درجہ حرارت نارمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے بیش بہا نعمتیں اتاری ہیں۔ انہی نعمتوں میں ڈرائی فروٹ بھی ہیں جن کی افادیت و اہمیت سے کوئی انکاری نہیں۔ اس موسم میں جسم کو توانا رکھنے کے لیے خشک میوہ جات کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ڈرائی فروٹ پر دیکھیں گے محمد امجد قادری کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے بیشتر شہروں کی طرح کراچی نے بھی ٹھنڈ کی چادر اوڑھ لی ہے۔ موسم کی یہ تبدیلی اللہ پاک کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سال میں آنے والے 4 موسموں میں موسم سرما اپنی الگ ہی خصوصیت لیے آتا ہے۔ موسم گرما کے رخصت ہوتے ہی انسانی جسم میں مختلف تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ذرا سی بے احتیاطی کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس موسم میں جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت خشک میوہ جات یعنی ڈرائی فروٹ بھی ہیں، جن کے استعمال سے جہاں قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے وہیں چہرے کی شادابی اور جسم کی توانائی میں بھی بہتری آتی ہے۔ نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جنرل فزیشین ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ ڈرائی فروٹ موسم سرما میں انسانی جسم کو راحت بخشتا ہے۔ اس کا استعمال نہ صرف سردیوں میں مفید ہے بلکہ گرمیوں میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈرائی فروٹ کے انسانی جسم پہ بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے ہمارا امیون سسٹم ہے، ایک اللہ کا نظام ہے ہمارے جسم میں کہ جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ علاوہ ڈرائی فروٹ میں مختلف وائٹامنس منرلس موجود ہیں۔ سردیوں میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ سردیوں میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں انرجی کی، لیکن گرمی میں بھی ہم لے سکتے ہیں اس کو، لیکن اس میں احتیاط کرنی یہ ہوتی ہے اس میں لمٹ کے اندر۔ اور ڈرائی فروٹ جیسے اخروٹ ہے، دل کے لیے دماغ کے لیے بہت بہترین چیز ہے، بادام ہے، پستہ ہے، مونگ پھلی جیسے مونگ پھلی کام کھائی جاتی ہے لیکن اس میں پروٹین بہت ہوتی ہے، اس کے اندر آئل ہے اس میں مطلب مونگ پھلی میں جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جنرل فزیشین ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ اچھا اس میں استعمال میں ایک ایسے میں نے ایسا دیکھا کہ بچے ہوتے ہیں جیسے بچوں کو دے رہے ہیں بادام دے رہے ہیں، پستہ چبایا نہیں چبایا کھا لیا انہیں صحیح سے ہضم ہوئے، یا جیسے بوڑھے لوگ ہیں ہمارے مطلب دانت ہی نہیں منہ میں مطلب وہ کیسے کھائیں۔ اپنے طور پہ یہ تجربہ کیا، میں خود بھی یوز کرتا ہوں، مطلب میں اوروں کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں۔ پروٹین اس میں بہت زیادہ ملے گی کہ بادام، پستہ، کاجو، اخروٹ، مونگ پھلی یہ ہم وزن لے کے جتنا بھی آپ لے لیں مطلب ہم وزن لے کے اس کو گرائنڈ کر لیں، اس کو بالکل اس کو پاؤڈر بنا لیں اس کو۔ اس کے بعد جو بزرگ ہمارے مطلب وہ نماز صبح فجر کی پڑھ کے آئے تو 2 چمچ دودھ میں ملا کے پی لے، یا ویسے اس کو پھانک لے، ایسے اوپر سے دودھ پی لیں۔ دودھ نہیں تو پانی پی لے، ضروری دودھ پینا۔ اور جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے دلیا کھا رہے ہیں، کھچڑی کھا رہے ہیں، یا سیریلیک لے رہے ہیں کسی، یا ویسے دودھ میں ملا کے ان کو دے دیں، مطلب ان کو 1 چمچ بچہ روز کھا لے تو ان کو ایک اس سے توانائی ملتی رہے گی۔ موسم سرما میں ڈرائی فروٹ کا باقاعدہ استعمال ہمیں ممکنہ بیماریوں اور موسمی آزمائشوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ پاک کی عطا کردہ صحت کی نعمت کے ساتھ اس کے احکامات کو زیادہ سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 10 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر